یاد رکھیے، آپ تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاشت بھی، کچھ بھی پڑھیں، روز پورا قرآن ختم کریں، اگر پیٹ میں حلال نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبول نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میں موجودہ حالات کے تناظر میں کوئی بات کھل کے نہیں کہنا چاہتا، لیکن سمجھدار لوگوں کے درمیان اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے جو پیسہ وصول کر رہے ہو اور خود کھا کے اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس کا انجام اچھا نہیں۔ آپ اپنے بچوں کی کتنی تربیت کریں، لیکن اگر پیٹ میں آپ نے بچوں کے حرام ڈال دیا، آپ کے بچے کبھی آپ کے وفادار نہیں ہوں گے۔ 500 1000 2000 کے لیے صرف اپنی نسلوں کو برباد کریں، کسی کی سنے بھی نہ، بلکہ اب آپ کو سنائے کون، اس لیے کہ سنانے والے بھی بگڑ گئے، آپ کی اصلاح کون کرے، اصلاح کرنے والے بھی بگڑ گئے۔ یہ حالات ہیں، قیامت کا انتظار کرو، جو کچھ کر رہے ہو اس کا خمیازہ خود بھگتو گے، اس شکل میں کہ اولاد وفادار نہ رہے۔ یہ تو چند دنوں کی بات ہے جو تم حرام میں پڑے ہو، پھر مزید کاروبار بھی بہت سے لوگ حرام کرتے، سود کا لین دین ہے، نشہ آور چیزوں کا خریدنا بیچنا ہے، اسی طرح مخبری کرنا ہے، اسی طریقے سے زمین کا دھندا کر رہے ہیں تو ایک ایک زمین کو 4 4 5 5 لوگوں کو بیچ دینا، کرنسی ایکسچینج کے نام پر فراڈ کرنا ہے، حج عمرہ ٹور کے نام پر لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ جانا ہے۔ یعنی کون سی ایسی جگہ چھوڑی ہے مسلمانوں نے جس میں لوگ کھا نہیں ہو، حتیٰ کہ معاذ اللہ اگر مسجد مدرسے کے ٹرسٹی بن جائیں تو جمع شدہ چندے کو بھی لوگ اپنے کاروبار میں استعمال کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھنا، اللہ بہت دور نہیں، اللہ بہت نزدیک، کوئی اتنا نزدیک ہو نہیں سکتا، اللہ اتنا نزدیک ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی قریب ہے ہی نہیں۔ حرام کھانے والوں کی نسلیں برباد ہوئی ہیں، آخرت برباد ہوئی۔ اسی لیے ہمارے بزرگ لوگ کئی دن فاقے سے رہتے تھے، مگر وہ حرام کی طرف کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ آج جو مولانا لوگ، امام لوگ، وائز لوگ جمعہ میں تقریر کرتے ہیں، بلکہ پہلے اتنے تقریریں، اتنے جلسے ہوتے بھی نہیں تھے، اور پہلے کے مقرر لوگ بہت بیچارے سادے لوگ ہوتے تھے، لیکن وہ بولتے تھے، دل پہ اثر کرتے۔ آج بولنے والوں کی زبان میں بھی اثر نہیں الا ماشاءاللہ، اور سننے والوں کو تو سدھرنا ہی نہیں۔ وجہ کہ جو بول رہا ہے وہ بھی کتنا حرام سے بچ رہا ہے، اور جو سن رہے ہیں وہ بھی کتنا حرام سے بچ رہا ہے۔ کچھ نہیں، سب رسمیں ہو رہی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں کہ حلال کے لیے بزرگوں نے کتنی کاوش کی ہے۔ ہم اتنا نہیں کر سکتے، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض، نام سنا ہوگا آپ کا، جو تقریریں سنتے انہیں پتہ ہے فضیل بن عیاض۔ اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو سن لیں۔ پہلے ڈاکو تھے، جنگلوں میں ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ مار۔ اللہ نے ہدایت دی، دیکھو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت دی اللہ نے، ڈکیتی سے توبہ کر لی، توبہ کر لی تو جب پلٹے نا، دیکھیے جب لوگ گناہ سے پلٹتے تو بہت زبردست سدھرتے، بچپنے کے سدھرے ہوئوں سے زیادہ توبہ کر کے جو پلٹتے ہیں تو بعض لوگ اس میں ان سے بھی بازی لے جاتے ہیں۔
پھر فضائل، پھر وہ فضائل تھے، اللہ اکبر، وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ عبادتیں۔ مکۃ المکرمہ میں برسوں گزارے، کعبے کی مجاوری کی، لاکھوں حدیثیں یاد کی، سب کچھ کی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پھر واپس بغداد شریف آ گئے، وہاں رہنے لگے، دل میں خیال آیا کہ چلو حج کو چلنا چاہیے۔ غور سے سننا بات، جتنا محتاط ہو جاؤ گے اتنا اللہ تک رسائی ہونے لگے گی۔ جتنا محتاط ہو جاؤ گے، دیکھو اللہ کو زیادہ عبادت نہیں چاہیے، وہ بہت تھوڑی عبادت پہ راضی ہوتا ہے، لیکن اس نے جو قانون بنا رکھا ہے نا، اس قانون پر عمل کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا، جو ظاہری چیز ہے نا اس پہ بہت محنت کرتے ہیں، جو اندر ہے نا اس کے لیے کچھ نہیں۔ اچھا، پھر اصلاح کے نام پہ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے۔ میں اللہ کرے مسجدوں کے اماموں تک میری آواز پہنچے، میں کہتا ہوں پوری دنیا دشمن ہو جائے تو بنا لو، مگر اللہ کو راضی کر لو۔ بولتے کیوں نہیں؟ بولو، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی بڑا پوزیشن والا آدمی، بولیے، لیکن ہاں غلط فہمی کی بنیاد پہ مت بولی، اور کسی کو ٹارگٹ کر کے بھی مت بولی۔ جیسے رسول اللہ نے سنت کا نظام قائم کیا کہ ہم اپنی بات پوری کر دیں، بس کسی کی کوئی غلطی دیکھیں ہم اسے ٹارگٹ نہ کریں۔ نارمل سی بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حضور نے کبھی کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہا۔ غلطی کرنے والا ادھر بیٹھا ہوتا تھا، حضور ادھر دیکھ کر کے کہتے تھے اس قوم کا کیا حال ہوگا جس قوم میں لوگ ایسا ایسا کرتے ہیں، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو۔ یہ بھی تو ہے، بولے ہم، ذمہ داری ہے علماء کی۔ تو بہرحال حج کو گئے فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے حج کے پورے ان دنوں میں زمزم نہیں پیا۔ اب آپ سوچیں گے آدمی یہاں زمزم کے لیے اتنا تڑپتا ہے، وہاں ان کو وہ زمزم نہ پی سکے، زمزم نہیں پی۔ جو ان کے مشکیزے میں سادہ سا پانی تھا وہی پیتے رہے، زمزم نہیں پیا۔ غور کیجیے، کسی نے پوچھا فضیل بن عیاض سے، حضرت آپ زمزم نہیں پی رہے، حالانکہ زمزم پینا تو سنت ہے۔ فرمایا بیٹا میرے پاس بالٹی نہیں ہے اپنی، کیونکہ پہلے ایسے کولر وولر نہیں لگے رہتے تھے نا، وہ تو زمزم کا کنواں کھلا ہوا تھا، باضابطہ اس پہ جو ہے وہ جا کر کے ڈول ڈبا کر کے لوگ نکالتے تھے اور پیتے بھی تھے، نہاتے بھی تھے، جب تک کھلا ہوا تھا۔ میرے خیال سے 2002 یا 2003 تک کھلا تھا وہ کنواں، 2003 کے بعد بند ہوا ہے۔ میری پہلی حاضری اللہ کے کرم سے 2003 کے اینڈ اور 4 کی شروعات میں تھی، تو جب میں گیا تو وہ بند ہو چکا تھا۔ میں نے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ پچھلے حج میں ہی بند ہوا ہے، یعنی میرے جانے سے 1 سال پہلے۔ تو کھلا ہوا تھا وہ کنواں، تو کہا آپ زمزم کیوں نہیں پیتے؟ تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس اپنی خود کی بالٹی نہیں ہے، اب بالٹی نہیں تو میں زمزم نکالوں کیسے؟ کہا کسی سے لے کے، کہ بیٹا انہیں میں کسی کو پہچانتا نہیں کہ ان کا کاروبار حلال کا ہے یا حرام کا ہے، پتہ نہیں یہ ڈاؤٹ فل پیسے کی بالٹی میں بالٹی سے زمزم نکال کے پیوں گا، کہیں میرا حج ضائع نہ ہو جائے۔ یعنی حرام نہیں، ڈاؤٹ فل بالٹی میں رکھ کر بھی زمزم پینا نہیں چاہتے۔ ولی وہ لوگ بنے تھے بھائی، ہم لوگ کیا بنیں گے ولی؟ ہم تو صرف بخش دیے جائے نا ایسے ہی، بلکہ یہ بھی کہ جاؤ تجھے جنت دیتا ہوں نہ تجھے جہنم دیتا ہوں، جا تجھے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں تو بھی ہم بادشاہ ہوں گے۔ اللہ تیرا شکر ہے کامیاب ہو۔ یہاں تو پتہ نہیں باتیں بڑی، ہوٹل پہ بیٹھ کے جو باتیں کریں گے ایسا لگے گا جیسے کتب اور ابدال باتیں کر رہے ہیں، اور جو تنہائیوں کے اندر کریں گے پھر دیکھ لیجئے اللہ نہیں دیکھ رہے آپ کی سودے بازیوں کو، آپ کے حرام لقموں کو اللہ نہیں دیکھ۔ بولو تو صحیح، کس کو دھوکہ دے رہے؟ دوسروں کے درمیان پرہیزگاری بتانے والوں، اللہ ہمارے پاپ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمارے جرائم نہیں دیکھ رہا ہے؟
اللہ ہمارے گناہ نہیں، اللہ حرام لقمہ نہیں دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا اپنا؟ اور پتہ ہے کتنا غیرت والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے آپ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، آپ نے ایک مردے کو زندہ کیا اور مردہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت قیامت آ گئی، آپ کون ہیں؟ کہا میں عیسیٰ ہوں، اللہ کا نبی کلمت اللہ علیہ السلام، مجھے اللہ نے معجزہ دیا ہے کہ میں مردہ زندہ کروں، تو دیکھو میں نے تمہیں زندہ کیا، بتاؤ کیا ہے؟ کہا حضرت بہت نیک تھا میں، لیکن ابھی تک اللہ نے میری بخشش نہیں کی۔ غور سے سننا، یہ جو کہتے ہو نا ہم یہ اور ہم وہ اور ہم بخش دیے جائیں، کسی کے باپ کی مرضی پر فیصلے نہیں ہوں گے، صرف رب کعبہ کی مرضی پہ فیصلے۔ اور اگر سفارش کرنے والی کوئی ذات ہوگی تو ایک ذات جسے دنیا آمنہ کا لال کہتی ہے، لیکن یہ سارے قانون انہی کے بنائے ہوئے ہیں جسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے، انہی کے لائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یا انہوں نے بنایا اللہ کی اذن سے۔ قوانین یا تو اللہ نے بنایا یا اللہ کی اذن سے رسول اللہ نے بنایا۔ اس نے کہا حضرت میں بہت نیک تھا، ابھی تک بخشش نہیں ہوئی۔ کہا کیوں؟ کہا میں قلی تھا، قلی، قلی سمجھتے ہیں؟ بوجھ اٹھانے والا، اسے ہم حمال کہتے ہیں۔ آج کل ہم قلی صرف اس کو کہتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پہ کام کرتا ہے، ایسا نہیں، جو بھی بوجھ اٹھاتا ہے اس کو قلی کہتے ہیں۔ حمال، حمال تو سمجھتے ہیں نا، بوجھ اٹھانے والا۔ کہ میں بوجھ اٹھانے والا قلی تھا، حمال تھا، میرے دانت میں کچھ پھنس گیا تھا، کھانے کے بعد جیسے پھنسی جاتا ہے، میرے دانت میں پھنس گیا تھا۔ تو ہوا یہ سرکار، اور دانت میں کوئی چیز پھنس جائے نا تو بار بار زبان وہاں جا جا کر کے اس کو چھیڑتی ہے، اطمینان نہیں ہوتا۔ یہی تو بات ہے، دانت میں اگر چھوٹا سا کوئی تنکا پھنس جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، بے چینی ہوتی ہے۔ جب یہ پورا وجود جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہوگا کیا؟ جو تھوڑا سا کھانے کا تنکا برداشت نہیں کر سکا، حضور بار بار زبان وہاں جا رہی تھی۔ سر پہ لکڑیوں کا گٹھا تھا، کسی نے مجھے لکڑیاں دی تھی کہ میرے گھر پہنچا دے، اس کی اجرت دے دوں گا، تو میں لکڑیوں کا گٹھا لے جا رہا تھا، دانت میں کچھ پھنس گیا تھا۔ میں نے سوچا اب کیا کروں کیا کروں، تو سوچا یہ پوری لکڑیاں تو سر پہ، ان لکڑیوں میں سے ایک تیلی سمجھتے، چھوٹا سا ٹکڑا میں نے توڑ کے میں نے خلال کیا، اور خلال کر کے وہ ٹکڑا پھینک دیا۔ اب مرنے کے بعد قبر میں آیا ہوں تو اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ اس لکڑی کے مالک کی اجازت کے بغیر تو نے خلال کیوں کیا تھا؟ جب تک اس کیوں کا جواب نہیں دے گا میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔ خلال کیا ہوتا ہے بھائیو؟ آپ مجھے بتاؤ خلال کیا؟ اگر آپ دنیا ہی میں سب کچھ لے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لے لیجئے، بن جائیے فرعون، بن جائیے نمرود، بن جائیے حامان، شداد، جو بننا ہے بن جائیے۔ اور اگر آپ کو ایمان ہے کہ دنیا سے بہتر جنت اور آخرت ہے تو اللہ کے قانون کے پابند ہو جائیے۔ ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے۔ اللہ کے بندو، خلال کھانے کی چیز نہیں ہے، اجازت کے بغیر خلال کے لیے ٹکڑا کسی کی لکڑی سے توڑ لیا تو اللہ فرما رہا ہے جب تک اس کا جواب نہیں دے گا بخشیں گے نہیں، بخشش نہیں ہوگی۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو سب ہڑپ کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو چائے آ رہی ہے جہاں بھی 4 5 بیٹھ کے پی رہے، بس پینا ہے، جو مل رہا ہے کھانا ہے، جو ہو رہا ہے سب ہونا ہے، جہاں سے کھانے کو مل رہا ہے سب کچھ، یعنی کہ کھانا پینا ہو گیا۔ بھائیو جانوروں میں بھی تو یہ شعور ہوتا ہے کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ شیر نے کبھی گھاس نہیں کھایا کیونکہ اس کو اپنی حد پتہ ہے کہ میری غذا گھاس نہیں ہے، میری غذا گوشت ہے، اس لیے آپ نے کبھی شیر کو گھاس کھاتے نہیں دیکھا۔ شیر گھاس نہیں کھاتا۔ دوسرے جانور، یہ کتا جسے لوگ ذلیل اور حقیر کرتے ہیں، لذیذ سے لذیذ اس کو آپ لے جا کر کے کھیر رکھیں اس کے سامنے، وہ نہیں چاٹے گا، اور اگر اس نے چاٹ بھی لیا تو الٹی کر دے۔ یہ حال ہے۔ یعنی جانوروں کو بھی اتنا شعور ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے نہیں کھانا ہے۔ حضور کے امتی ہو کر، ایمان والے ہو کر، اتنا شعور ہو کر
ہم سب حدیں توڑ رہے ہیں, سب جہاں سے ملے لے لو, جہاں سے ملے لے لو. بھائیو, اللہ نے ہمارے مقدر میں مال لکھا ہے, حلال ذریعے سے کوشش کرو, دیر سے ملے گا ملے گا. اور پہلی بات تو یہ دیر ویر بھی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ نے جو ٹائم لکھ دیا ہے اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ دے گا, وقت سے پہلے بھی نہیں, وقت کے بعد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ وقت پر دیتا ہے, اور جتنا لکھا ہے اتنا ہی دیتا ہے, اس سے زیادہ بھی نہیں دیتا, اس سے کم بھی نہیں دیتا.